نیکسٹ حدیث ہے غیر محتاط گفتگو نفاق کی علامت ہے. عن حذیفہ قال ان كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيصير بها منافقا وإني لأسمعها من أحدكم في اليوم في المجلس 10 مرات. مسند احمد. سیدنا حذیفہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض اوقات انسان کوئی جملہ بولتا تھا اور اس کی وجہ سے منافق ہو جاتا تھا, ایک بات کی وجہ سے منافق ہو جاتا تھا. اب ایک ہی مجلس میں تم لوگوں سے 10 مرتبہ اس طرح کے جملے سنتا ہوں, یعنی تمہاری گفتگو ویسی نہیں رہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. محتاط ہو جاؤ. بے احتیاط گفتگو بدترین امتیوں کی نشانی ہے. بدترین امتی ہوں گے جو اپنی باتوں میں احتیاط نہ کریں. جی کون پڑھے گا؟ پڑھیے. عن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون رجال من امتي ياكلون الوان الطعام ويشربون الوان الشراب ويشربون الوان الثياب ويلبسون الوان الثياب ويتشدقون في الكلام ويبتغون من الثواب الوانا واولئك شرار امتي. شاباش. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے کھائیں گے, رنگ برنگے مشروب پیئیں گے, کلر ڈرنکس, طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے, گفتگو میں بے احتیاطی برتیں گے اور طرح طرح کی سواریوں پر سوار ہوں گے. وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے. یعنی ویسے ان کے پاس سب کچھ ہے, ہر نعمت اور ہر سہولت ہے, لیکن بات کرنے میں زیادتی کر جاتے ہیں. تو آپ نے پریڈکٹ کیا تھا ایسے لوگوں کے بارے میں کہ کیونکہ سارے لوگ ان کو لک فارورڈ کرتے ہیں نا, جن کے پاس اچھی گاڑیاں ہوں, اچھا گھر ہو, اچھا سب کچھ ہو, تو لوگ ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ وہ گفتگو میں بے احتیاطی کرنے والے ہوں تو بدترین لوگ ہوں. یعنی عموماً وہ جیسے پنجابی کا محاورہ ہے نا, جدے گھر گانے وہ کملے بھی سیانے, کہ جس کے پاس مال ہے, جس کے پاس کھانے کو سب کچھ ہے, تو وہ بے وقوف بھی عقل مند لگنے لگتا ہے, تو لوگ اس کی بے وقوفیاں اپنا لیتے ہیں. تو اسی طرح جن لوگوں کے پاس زندگی کی ہر نعمت اور سہولت ہو, لوگ پھر ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اور ان کی غلط باتیں بھی اپناتے ہیں. تو آپ نے خبردار کر دیا کہ وہ گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے. تو جو لوگ گفتگو میں بے احتیاطی کریں, جھوٹ سچ کا اہتمام نہ کریں کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے, گالی گلوچ سے پرہیز نہ کریں, یا تکبرانہ لہجے اور روڈنس سے پرہیز نہ کریں, تو ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے, یعنی ان کو کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ. كنت في أصحاب الصفة ولقد رأيتنا وما منا إنسان عليه قربتان وأخذ العرب في جلودنا فأطرقا من الغبار والبصر إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليبشر فقراء المهاجرين إذ أقبل رجل عليه شارب حسنا وجعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بكلام إلا كلفت نفسه أن يأتي الكلام يعرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قال إن الله عز وجل لا يحب هذا وذاك يضربون ألسنتهم للناس لي البقر باللسان والقرع كذلك يهدي الله عز وجل ألسنتهم ووجوههم في النار. شاباش. تکلف سے گفتگو کرنے والوں کا انجام. سیدنا واصلہ بن اسقع سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ میں اصحاب صفہ میں سے تھا. وہ کون تھے؟ جو مسجد نبی کے باہر ایک چبوترے پر رہتے تھے. ہمارا یہ حال تھا کہ ہم میں سے کسی شخص کے پاس پورا کپڑا نہ تھا, کیونکہ اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے ہوئے تھے, ان کے کوئی کام کاروبار نہیں تھے, تو بہت لمیٹڈ ریسورسز تھے.
اور پسینہ ہماری جلدوں میں میل و غبار کی وجہ سے لکیریں بناتا تھا. یعنی مٹی اڑتی تھی گرمیوں میں، جیسے آندھیاں چلتی ہیں تو وہ جسموں کے اوپر جا پڑتی تھی. ہمارے کپڑے ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں نا، تو جب کپڑا نہ ہو جسم پر تو کیا ہوتا ہے، مٹی گرد و غبار وہ جسم پر آ کے چپک جاتا ہے. اور اگر پسینہ آئے تو وہ پیچھے پوری دھاریاں نظر آتی ہیں. پھر اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا فقراء مہاجرین کے لیے خوشخبری ہو. یعنی ایسے لوگوں کو خوشخبری دی جن کے یہ حالات تھے اور وہ دین کے لیے یہ قربانیاں کر رہے تھے. ہمارے پاس اچانک ایک اچھے لباس والا آدمی آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کلام کرتے وہ بتکلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اونچی بات کرتا، یعنی آپ کی بات کو کاٹ دیتا. ایک طرح سے آپ جو فرماتے ہیں اس سے زیادہ اور کوئی تکلفانہ بات کرتا. جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا بلا شبہ اللہ عز و جل اس کو اور اس جیسے شخص کو پسند نہیں فرماتا جو اپنی زبانوں کو لوگوں کے لیے اس طرح مروڑتے ہیں جس طرح گائے چراگاہ میں اپنی زبان مروڑتی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے چہروں اور زبانوں کو آگ میں مروڑے گا. یعنی وہ لوگ جو دین کا مذاق اڑائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اوپر کوئی بات لے کر آئیں، اپنے بڑے بڑے فلسفے جھاڑیں اور قرآن و سنت کو کچھ نہ سمجھیں، اس میں ان لوگوں کے لیے وعید ہے. قال ابو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين فقال أحدهما يشرك والآخر مجتهد في العبادة فقال لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر فقال والذي وربي أقصد علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة فقبس أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا وقال للمسلم ادخل الجنة برحمتي وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. ایک غلط بات دنیا اور آخرت کی تباہی کا سبب بن جاتی. ایک غلط بات، بہت احتیاط کی ضرورت. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بنی اسرائیل میں دو آدمی ایک دوسرے کے بھائی بنے ہوئے تھے. کیا تھے؟ دوست تھے، فرینڈز تھے، بھائی بنے ہوئے تھے. ان دونوں میں سے ایک تو گناہگار تھا اور دوسرا عبادت میں کوشش کرنے والا تھا. ایک کیا تھا؟ گناہگار اور دوسرا عبادت میں کوشش کرنے والا. عبادت کی جد و جہد میں لگے رہنے والے ہمیشہ دوسرے کو گناہ کرتے ہی دیکھتا اور اسے کہتا کہ ان گناہوں سے رک جاؤ. ایک روز اس نے کوئی گناہ کرتے ہوئے پایا تو اس سے کہا کہ اس گناہ سے رک جاؤ. تو گناہگار نے کہا مجھے میرے رب کے ساتھ چھوڑ دو، کیا تم مجھ پر نگران بنا کر بھیجے گئے ہو؟ اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا. بس یہ تھا جملہ. یہ کہا کہ اللہ تمہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا. چنانچہ ان دونوں کی روحیں قبض کر لی گئی، دونوں کو فوت کر دیا گیا اور وہ دونوں رب العالمین کے ہاں جمع ہوئے. تو اللہ نے عبادت میں کوشش کرنے والے سے فرمایا کیا تو مجھے جانتا تھا؟ یا جو میرے ہاتھ میں ہے تجھے اس پر قدرت حاصل تھی؟ اور پھر گناہگار سے فرمایا جاؤ میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ. اور دوسرے کے متعلق فرمایا اسے آگ میں لے جاؤ. ابو ہریرہ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے ایسی بات کہہ دی جس نے اس کی دنیا اور آخرت تباہ کر کے رکھ دی. تو یہ جو ہم لوگوں کے بارے میں فتوے دیتے رہتے ہیں اور فیصلے کرتے رہتے ہیں یہ نعوذ باللہ جہنمی ہے اور یہ فلاں جنتی ہے، اس کا اختیار ہم میں سے کسی کو نہیں. دل میں بھی کسی کے بارے میں نہ سوچے کہ یہ جہنم میں جائے گا یہ جنت میں جائے گا. اگر کوئی وسوسہ ایسا آئے گی تو اس کو رد کریں کہ اللہ کو پتا ہے کون کس کا انجام کیسا ہو، آخر میں اس کا کیا نتیجہ ہو.
دیکھیے ہم ساری زندگی بھی عبادت کرتے رہے، ساری زندگی بھی، تو ہم اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے، کیا خیال ہے؟ تو اگر ٹوٹی پھوٹی عبادت کا موقع ہمیں مل ہی جاتا ہے تو اس پر خوش ہونے کی کیا ضرورت ہے، یا تکبر کرنے کی کیا ضرورت ہے، یا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اللہ کی توفیق سے ہوگی. اللہ توفیق نہ دے تو ہم یہاں بیٹھے اٹھ نہ سکیں، کوئی کام نہ کر سکیں. تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہم اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو لوگ نہیں کر رہے ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اور ان کے انجام پر بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انجام سارے کا سارا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو کتنی خطرناک بات ہے، کتنی ڈرنے والی بات ہے. اس کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی صرف اس بات کی بنا پر کہ اللہ اس کو جنت میں نہیں بھیجے گا. آپ کون ہیں؟ اللہ کی جنت ہے، وہ جسے چاہے بھیجے. قرآن مجید میں آتا ہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا. ہم کون ہیں؟ ہمیں نہیں پتا کہ ایک اچھا کام کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے اور ایک برا کام کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا اصل فیصلہ، یعنی انسان کا جو اختتام ہے، اس پر بھی اس کے اگلے انجام کا انحصار ہے، اگلے انعام کا یا جو بھی اس کو ملنے والا ہے. انما الاعمال بخواتیمها، کہ خاتمہ کس پر ہوا. اسی لیے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، یا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، اللهم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتک. یہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ استقامت کی دعا کرتے تھے. ہم سب کو بھی اس کی ضرورت ہے کہ ہم نیکی کے کاموں میں جم جانے اور استقامت کی دعا کریں کہ یا اللہ ہم اس راستے سے بھٹکے نہیں، اس کو چھوڑ نہ دیں. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کے چھوڑ دیتا، ایک اچھا کام شروع کرتا ہے اور پھر بیچ میں کوئی دنیا کا کام آ جاتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے. کبھی اپنی صرف ذاتی سستی اور غفلت ہوتی ہے. اس لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. کوئی کچھ کہے گا اس پر؟ اچھا عمل کرے تو ہم لوگ کہتے ہیں اچھا عمل کرے، لگ رہے ہم بھی اتنا کرنے لگ جائیں. یہ تو ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی اچھا عمل کرے تو ہم کہیں کہ یا اللہ مجھے بھی تو اچھا کرنے کی توفیق دے. نہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ جنتی ہے. یا کئی لوگ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے نا تو کیا کہتے ہیں؟ جنتی. جنتی اکثر مرنے والے کو مرحوم کہہ دیتے ہیں یا جنتی. اللہ جانتا ہے کہ اس کے اوپر رحمت ہوئی ہے کہ نہیں، مرحوم ہے کہ نہیں، یہ جنتی ہے کہ نہیں. مرحوم بھی نہیں بولنا چاہیے. مرحوم کا مطلب ہے وہ جس پر رحمت ہو گئی. کس کو پتا ہے ہوئی کہ نہیں؟ ہم تو نہیں فیصلہ کر سکتے نا. بس ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے نا، بس اسی کو فالو کرتے جاتے ہیں. جی ایسا ہے کہ میری ایک ٹیچر تھی، کرسچن تھی، پتہ نہیں آپ زندہ ہیں یا نہیں، لیکن یہ ہوا. جی جی بولیے. تو ان کے لیے میں دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا خاتمہ ایمان پہ ہو. لیکن جو میری ٹیچرس مسلمان ہیں ان کے لیے میں اتنی زیادہ شدت سے دعا نہیں کرتی. تو آج مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کے لیے بھی ویسی ہی دعا کرنی چاہیے جیسے کہ میں پہلے اپنی کرسچن ٹیچرس کے لیے کرتی. بالکل. تو اس حدیث میں مجھے ہلا کے رکھتی ہے کہ واقعی کہ ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہماری زبان سے کیسے الفاظ نکلتے ہیں اور اینڈ کہاں ہونے والا ہے. اینڈ کہاں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سادہ دیکھیں یہ تو ہے ہماری زبان، لیکن یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں. لیکن آج اتنا بگڑ گیا کہ ایک غلط جملہ اور ہمیں دوزخ کی طرف لے جاتا ہے اور جنت سے دوری ہو جاتی ہے. آج سے نا 5 سال پہلے مجھے بہت شوق تھا دین کا، اتنا میں
مختلف جگہوں پر جاتی تھی اور سمجھتی تھی اس باتوں کو. تو کچھ بڑے تھے, میں نے ان سے ویسے ہی علمی طور پر بات کی, تو وہ شرک کو بہت کہتے تھے, ان کا عقیدہ بہت اچھا تھا کہ بھائی شرک نہیں کرنا چاہیے اور انسان کی بخشش ہو جائے گی. لیکن وہ بہت سے لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ جہنمی ہے, یہ دوڑی ہے, اس سے نہیں بات کریں, ان کے پاس نہیں جائیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی, میں رو پڑتی تھی, میں کہتی تھی ایسا کیوں آپ کہتے ہیں؟ ان کا کوئی عمل اللہ کو پیارا ہو, اور ہو سکتا ہے یہ بات آپ کے لیے مصیبت کا باعث بنے. تو اتنی بحث کرتے تھے, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں یہ کس طرح ان کو یہ بات بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے. تو آج مجھے یہ چیز سمجھ آئی اور میں بہت مطمئن ہوئی ہوں میں اس بات سے کہ واقعی ہمیں نہیں کسی کو اس طرح کہنا چاہیے, اور میں ان کو آج آ کر واقعی اس حدیث کو سناؤں گی اور بتاؤں گی. ابھی بحث کرتے تھے, کہتے دیکھیں شرک کرنے والا کیسے جا سکتا ہے جب ایک ظاہر ہے کہ ایک بندہ شرک کر رہا ہے. وہ کسی وقت مرنے سے پہلے توبہ کر لے, بائی نیم کسی کے بارے میں بھی کہ فلاں جنت میں جائے گا فلاں جہنم میں نہیں کہہ سکتے. قرآن مجید میں آتا ہے نا, ما ادری ما یفعل بی ولا بکم, میں نہیں جانتا. کس نے فرمایا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. بہت فکر کی ضرورت ہے. ہم اپنی فکر کریں اور دوسروں کے لیے خیر خواہی رکھیں اور ان کی ہدایت کی دعا کرتے رہیں. بارے میں آئی ہے ہمارے بچے لوگ کہتے ہیں کہ جب تک آنے کے اندر کوئی رنگ نہ ہو تو پینے ہی دینا. ہم نے خود ہی مزاج بگاڑے ہیں. آج سے 50 سال پہلے تک کتنے لوگ کلر ڈرنک پیتے تھے. مطلب یہ ہے کہ کوئی حلال چیز کو ہم حرام نہیں کرتے کہ پینا حرام ہے, یہ نہیں ہے حدیث کا مطلب. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ سب پی رہے ہیں, کھا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا عقل مند خوشحال سمجھتے ہیں, اگر وہ باتوں میں بے احتیاطی کرتے ہیں تو یہ ساری عیش و عشرت ان کے کسی کام آنے والی نہیں. ٹھیک ہے نا. جو کلرڈ پیتا ہے وہ اپنے آپ کو دوسرے سے امیر سمجھتا ہے نا, یا دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے, لیکن اگر اس کے اندر تکبر ہے اور وہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے تو یہ سب کچھ اس کو فائدہ نہ دے گا. اور ویسے اصولی طور پر جتنی سمپل غذا ہو اتنی ہی فائدہ مند. نیچرل کلرز لیجیے, کیونکہ کیمیکل کلر جو ہیں, پروسیس فوڈ جو ہیں, وہ بہت بیماریاں لاتی ہیں. ویسے بھی السلام علیکم. جی, 5 دن پہلے میری ماں بات پا رہی تھی, تو 2 دن سے ان کی زبان بند تھی, وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی. میں اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دے. تو عشاء کے وقت سے صبح تک وہ بڑے بڑے سانس لے رہے. فجر کی پہلی اذان ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی کی, اس کی سانس کی ڈوری ٹوٹ گئی. تو الحمدللہ میں یہ کہہ رہی تھی, اسی زبان سے ہم طرح طرح سے باتیں کرتے ہیں, اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ زبان ہمارا ساتھ چھوڑ دیتی ہے, اور سب کا ساتھ چھوڑ دے گی. ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. جب تک ہے خوب خوب ذکر کر لیں. امی کے لیے مقصد کی دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال تھا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ مرحوم کرتا ہے, مرحوم کی بجائے کیا کہنا چاہیے؟ ان کا نام لینا چاہیے, نام لینا چاہیے. ہم جیسے سکتے ہیں کہ تعبیت کے لیے کچھ لکھا جاتا ہے, یا جو ہم لکھتے ہیں لیٹ کھلانا, وہ لیٹ کہہ سکتے ہیں. تو وہ لیٹ کوئی بھی نہیں ہوتا, مرحوم ہی ہوگا. مرحوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر اللہ کی رحمت ہو گئی, ہمیں نہیں پتا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, وہ پکڑا گیا ہے یا رحمت ہوئی ہے, تو ہم حکم نہیں لگا سکتے کسی کے اوپر. تو تعزیت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جیسے یہ ہم کہتے ہیں جیسے 40 بندے کہہ دیں بیٹھو جنازے پہ, بہت ایک بندہ یہ کہہ سکتے ہیں, یہ کہہ سکتے ہیں. اس کی پاسٹ کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں, یہ نیک تھا, یہ بڑا خوش اخلاق تھا, یہ بڑا غریبوں کا خیال رکھتا تھا, لیکن فیوچر کے بارے میں نہیں کچھ کہہ سکتے. ٹھیک ہے جی, یہ بھی ہے. جی, یہ اچھی امید رکھ سکتے ہیں, اچھا گمان اس کے بارے میں کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ اب وہ جنت میں چلا گیا ہے یا اس پہ رحمت ہو گئی ہے, یہ نہیں کہہ سکتے. جی, تعریفیں کر سکتے ہیں, اچھا گمان کر سکتے ہیں. آپ کچھ کہتے ہیں؟ جیسے بات بہت صحیح ہے, غلط کام کرتے ہیں, شرک ہے یا اور اس طرح کے کام کرتے ہیں, تو کچھ
کچھ لوگ اس کو دیکھ کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بدبخت ہیں، یہ بدبختی والے کام کر رہے ہیں. یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ غلط کام کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کے جملے بولنا جو ہے ذرا ٹو مچ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں ایسی گفتگو نہیں ہم دیکھتے کہ لوگوں کو لان تان کر رہے ہیں. میں نے پوچھنا تھا کہ 4 سال پہلے میں نے دورہ قرآن میں جیسے ڈسکس ہوا کہ کولڈ ڈرنکس کوک یا پیپسی نقصان دہ بھی ہے، یہودیوں کی کمپنی بناتی ہے. تو اس وقت ہم لوگوں نے عہد کیا تھا کہ ہم یہ نہیں پیئیں گے، اور الحمدللہ 4 سال تک میں نے اب تک میں نے اس کو منہ نہیں ہٹایا، نہیں پیا. تو پوچھنا یہ ہے کہ پھر تفسیر میں پڑھا کہ حلال چیزوں کو حرام اپنے اوپر کرنا. لیکن مشکوک کو تو چھوڑ سکتے ہیں، مشکوک تو ہے ہی نا. اور جس چیز کے بارے میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے تو اس کو بھی چھوڑنا چاہیے. ہمارے جو چاچو ہیں وہ ہر وقت بچوں کو بلا بغیر کسی وجہ کے گالیاں دیتے رہتے ہیں، اور کتنی گندی گالیاں کے پیرنٹس کو، نانا ابو کو بغیر کسی وجہ کے، اور یہ کہ وہ نشہ بھی کرتے ہیں. تو ایسے موقع پہ کیا کیا جائے؟ بس گھر والا ہی ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کا علاج کرانے کی ضرورت ہے. لیکن گھر والے مطلب انہیں کی سائڈ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ لوگ چپ کر دیں. یعنی اگر وہ آدھا گھنٹہ کی گالیاں دیتے رہے تو ہم آخر کب تک ان کو برداشت کریں؟ آخر تک کیا کر سکتے ہیں آپ؟ خاتون ہونے کی حیثیت سے آپ کیا کر سکتی ہیں؟ تو مرد ہی ان کو سمجھائے اور ان کا علاج کرے. سمجھانے کے علاوہ جب تک نشے کا علاج نہیں ہوگا تو وہ تو بعض اوقات ذہنی طور پر اسٹیبل بھی نہیں ہوتے. جی ہوتا ہے تو اس حالت میں جو مجھے دیکھ لے گا وہ جنتی ہے، اور جو ان کو دیکھ لے گا وہ بھی جنتی ہے. اس کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں نہیں ہے. تو اس چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر کے بیان کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے. پھر اس میں یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ تو حکم ہے نا، یہ تو حکم ہے. ایک ہوتا ہے حکم اور ایک ہوتا ہے فتویٰ. ٹھیک ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ جو اللہ کے دوست ہوگے ان پر کوئی خوف اور غم نہیں. اس کے علاوہ بھی وہ یہ دلیل بھی دیتے ہیں حدیث سے کہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو انسان اللہ کے خود کر دیتا ہے اپنے آپ کو، اپنی مرضی کو، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ میں اولیاء اللہ ہوں، یہ کسی صحابی نے کبھی کہا؟ اور صحابہ سے بڑے اولیاء اللہ کون ہو سکتے تھے؟ تو یہ دو چیزوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے، آگے چلیں. کون پڑھے گا؟ جس کے ہاتھ میں مائک پڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يذل بها في النار أبعد مما بين المشرق. صحیح بخاری. جی، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرما رہے تھے بندہ ایک کلمہ زبان سے نکالتا ہے اور اس کے متعلق سوچتا نہیں کہ کتنا گناہ ہے، جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور پھسل کر گرتا ہے جتنی مشرق اور مغرب کی دوری ہے. یعنی بہت نیچے جہنم میں جا گرتا ہے. اس لیے ہر بات ہی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. ایک یہ نہیں کہ آپ کسی خاص مجلس میں ہو تو آپ سوچ سمجھ کے بولیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور جب آپ اکیلے ہوں یا اپنے گھر میں ہوں تو آپ انتہائی بد اخلاقی اور بدتمیزی سے پیش آئیں. تو یہ نہیں درست. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ ہر جگہ پر اللہ سے ڈرتا ہے.